مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شعر ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں سے یہ سوچ بدلنا ہوگی کہ کوئی ملک جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہوتا۔ اور پھر خاص کر پاکستان، آج بھی آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی حکومت نہیں بنی لیکن بنا تو اسلام کے نام پر تھا۔ الو کے پٹھو، اگر اسلام کے نام پہ اقبال نے کہا، قائد نے کہا بنایا، اور ان کو کام ہی اس بے غیرت ایوب خان نے نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے، اس نے فوری طور پہ تمام کے تمام پاکستانیوں کو یرغمال بنا دیا، اور تب سے لے کے اب تک اس کے اوپر یہ کالی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہے۔ تو آپ کس چکر میں پڑے ہیں کہ یہ اسلام کے، یہ تو ایک ناسور کی صورت ہے۔ یہ ملک ہے اگر اس طریقے سے یہ رہے گا تو یہ ایک ناسور کی مانند ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ کولیکٹیولی آپ لوگوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا، یعنی آپ کو خوف آنا چاہیے یہ سن کے کہ آپ کے بزرگوں نے، ہمارے جو تحریک آزادی کے سپاہی تھے، اور آج ہم لوگ جب یہ نعرہ آج تک ہم یہی لگاتے آئے ہیں، تو ہم ایکچوئل اللہ سے ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس ملک میں جو ہے ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہاں معاشرت جو ہے وہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یعنی پریکٹیکل اگزامپلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی، جو قیدی نمبر 804 آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بار بار آپ کے اپنے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگ، یہ ان کے بے غیرت قسم کے جنہیں جرنیل، ان کے بغیرت قسم کے مولوی، ان کے بغیرت قسم کی بیوروکریسی، ان کے دلال قسم کے جو آگے ججز، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ نہ اللہ کی حاکمیت کو اگر یہ مانتے ہوں، ان کو روز قیامت کے اوپر یقین ہو، ان کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، تو یہی کام نہ کریں جو ایک کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطانی قوتیں ہمیشہ سے کائنات میں رہی ہیں اور رہیں گی۔ آپ کا کام ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور اپنا اگر ملک ہے، اگر وہ رہے گا بھی تو اس صورت میں رہے گا کہ آپ نے ان کے قبضے سے آزاد کروانا، ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی ہے۔ اگر آپ ان کو سخت سے سخت سزائیں دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو جو ہے چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہی عمران خان صاحب کی بات کہ آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو کوئی نہیں دیتا۔ تو یہاں پر میں جو ہمارے پاکستان میں گفتگو چلتی ہے نا، اب سمپل سی بات کہ ہمیں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے جی جمہوریت، ادھر بات کریں گے جی بادشاہ، پھر وہ عرب کنٹریز کے خلاف یہ ہمارے حکمران بولتے ہیں کہ جی وہاں پہ بادشاہ تھے، پھر مثالیں دیتے ہیں فلاں 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 کنٹری، ہماری فوج اگر نہ ہوتی تو ہم یہ کرتے ہو، بغیرت اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ دنیا سے ڈر کے بھی اگر ہم جی رہے ہوتے نا تو کم از کم اپنی خود مختاری کے اوپر جو ہے ہمارے جو بچے تھے، ہمارے جو غریب لوگ تھے، ان کو کھانا پورا وقت کا ملتا، کیونکہ آدھی سے زیادہ معیشت پاکستان کی، ایک تو تم کھاتے تھے لیکن تم بے غیرت لوگ وہ ہو جو ڈالر کو آج جو ہے 180 سے 280 پہ کون لے گیا، اسی یہی بے غیرت آصم منیر اور اس کی جو کمپنی ہے۔ تو اب دو طرح کی حکومتوں پہ میں بات کروں گا۔ ایک سب سے پہلے کہ جمہوری حکومتیں کیا، جو کہ ہمارا دور دور تک ان کے ساتھ تعلق نہیں، اور دوسری جو ہے وہ بادشاہت کیا ہوتی ہے، اس کے کیا یعنی عناصر ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جمہوری، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں، اور آپ سارے اس کو سمجھیں گے کہ یہ 6 چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں، یہ 6 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 خود مختاری، یہ میں جمہوری حکومت کی بات کر رہا ہوں، کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یعنی آپ کی اندرونی اور بیرونی معاملات میں مکمل خود مختاری ہو، یعنی آپ کے اندرونی فیصلے، ملکی فیصلے، یا آپ کی خارجہ پالیسی، اس میں مکمل خود مختاری ہو۔ کیسے؟ نمبر 2 ہے، یہ کب ہوگا؟ جب قانون کی حکمرانی، یعنی پوائنٹ نمبر 2 جو بہت اہم چیز ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے۔ کسی بھی ریاست کے لیے قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے جرنیل کے لیے اور قانون ہوگا، آپ کے جناب شریف فیملی کے لیے اور قانون ہوگا، عمران خان کے لیے اور قانون ہوگا، آپ جناب اگر وہ فیصل نصیر کے اوپر FIR کروانا چاہتے تو نہیں کروا سکتے۔ آپ کی یونیورسٹی میں آپ لیکچر دے رہے ہوں
اور آپ کی اٹینڈنس وہاں اور پولیس کو شک ہو جائے کہ آپ جناب کسی جگہ کسی کرپشن میں کسی ڈکیتی میں کسی قتل میں ملوث، یعنی ان کو شک ہے، تو وہ آپ کی جو لیکچر آپ دے رہے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی گواہی موجود ہے وہ جناب اس سے ڈینائی کر دیں گی، اس کو ماننے سے آپ کی عدالت انکار کر دے گی۔ لیکن ایک گھٹیا قسم کا فوجی، صرف فوجی افسر کی بات نہیں کر رہا، ایک گھٹیا قسم کا فوجی، بلکہ وہ کیا ان کے بیٹ مین یا کیا ان کو بلاتے ہیں جو ان کی خدمت گار جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے ٹیکس پہ جو ہے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ بغیرتوں کی، وہ اگر باقاعدہ کسی ڈکیتی میں کسی قتل میں کسی بھی جرم میں ملوث پایا جائے اور اس کا بغیرت قسم کا ایک جو لیفٹیننٹ صرف ہے وہ یہ سائن کر کے دے دے کہ یہ اس وقت جو ہے پورا گاؤں پورا محلہ یا پورے پاکستانی جو لوگ وہاں پہ کیڑے مکوڑے موجود تھے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے وہاں دیکھا ہے، لیکن اگر وہ لکھ دے کہ اس وقت جناب یہ اپنا آن ڈیوٹی تھا میرے پاس، یعنی جھوٹ موٹ لکھ دے، آپ کا کوئی جج، کوئی عدلیہ، کوئی بیوروکریٹ اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے آپ کا قانون۔ تو یہ والی حکمرانی نہیں، قانون کی حکمرانی جو سب کے لیے برابر ہے، جو وزیر اعظم کے بیٹے کے لیے بھی وہی قانون ہوگا اور ایک گلی کی نکڑ پہ بیٹھے ہوئے غریب شخص کے لیے بھی وہی قانون ہوگا۔ نمبر 3، منتخب حکومت، یعنی منتخب سے مراد یہاں پہ الیکٹڈ نہ کہ سلیکٹڈ، یعنی وہ حکومت جو الیکشن کے ذریعے عوامی ووٹوں کے ساتھ منتخب ہو کر آئے، وہ جو ہے اس ملک پر اپنی ریاست میں حکومت کرتی ہے، تو ہم اسے جی نمبر 4 پوائنٹ جو ہے وہ اس کا یعنی ریاست کا جو ایک خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت عدلیہ اور مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والا ادارہ، تو حکومت عدلیہ یعنی عدالتیں، آپ کی حکومت، اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا ہے، پاکستان کی طرح نہیں کہ جناب جو آپ کے چیف آف آرمی سٹاف نے کہہ دیا وہی جسٹس حاجی امین الدین صاحب کہیں گے، وہی آپ کا وزیر اعظم کرے گا، کوئی آپ کی جرت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو ادارہ کوئی، یہاں پہ تو مین 3 اداروں کی میں بات کر رہا ہوں ریاست کے لیے جو اہم چیزیں ہیں، اس میں حکومت، عدلیہ اور مقننہ یعنی پارلیمنٹ آپ کہہ لیں، یہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی لیکن آئین کے مطابق کام کریں گی۔ اور آئین کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو نظر آ رہا تھا، جو آپ ایک تو ریاست کا آئین ہے اور دوسرا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے ہر چیز میں، ہر محکمے میں۔ اس کے بعد بہت بڑا پوائنٹ اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آپ کو حکومت کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے عوام کو۔ اب آپ کی حکومت ہے جناب فیلڈ مارشل صاحب کی، پاکستان میں 90% لوگ اس چیز پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، آپ اپنا چیف صاحب آصم منیر صاحب، کہ آپ کی جو تقرری ہے وہی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، آپ غلط طریقے سے ہیں، اور یہ آپ کی آرمی کے لوگ جو ان کو بھی یہ معلوم ہے۔ اس کے باوجود جناب آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے، یعنی نہ جو ہے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کسی کو جواب دے، اس کی کہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، نہ آپ کا وزیر اعظم ہے نہ آپ ہیں۔ تو اس لیے ریاست میں اور خاص کر جمہوری ریاست میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کس صورت میں، الیکشن کی صورت میں جو آپ نے چوری کر لیا، فارم 47 کی صورت، پھر فری پریس ہونی چاہیے آپ کی جو ہے میڈیا، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کنٹرول رکھا ہوا ہے اور آپ وہاں پہ عمران خان کی تصویر بھی دکھانے نہیں دیتے۔ پھر آزاد عدلیہ، تو یہ چیز تیسرا پوائنٹ کہ آزاد عدلیہ ہوگی تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا، لیکن آپ کے ججز وہ ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کے ججز، اور 4-5 ججز جنہوں نے وہ درخواست دی، بیچارے پتہ نہیں کون سی جنت میں، احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن لکھ دینے سے یہاں پہ انصاف مل جائے گا، نہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی لاسٹ جو آپ کو 6 پوائنٹ ہے کہ پروٹیکشن آف رائٹس، یعنی ریاست جو ہے وہ شہریوں کے آزادی اور بنیادی حقوق کی مکمل گارنٹی دیتی ہے، اور یہ ہیں اصول۔ اور اس میں ایک اصول بھی اگر ہمارے ملک میں، آصم منیر صاحب جنہوں نے آج وہ کراچی میں کل جو ہے انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ملک پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور ہم زیادہ پرعزم ہیں، یار پتہ نہیں کون سا یہ شخص جو ہے گھٹیا قسم کا نشہ کرتا ہے، یعنی ایسی باتیں کوئی سستا نشہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں کہ جب پورے گھر کی چیزیں چوری کر کے نشے کی وجہ سے چوری کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ گھر میں جناب وہ کیا کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں، ہمارا گھر تو پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اب